بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, میں افتخار صاحب سے یہی گلا کیا دکھ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ جو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی, میں اس اعتماد پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا. اور یقین کیجئے مجھے ساری زندگی اسکرپٹ پڑھنے کی عادت ہے. فلم میں اسکرپٹ پڑھتے ہیں اور آگے جا کے ڈیلیور کر دیتے ہیں, لیکن سچ کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ بولنے کے بہت سے اسکرپٹ ہوتے ہیں. ویسے اس واقعے کا افسوس ہے مجھے, دونوں میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے اور جاننے والوں میں سے ہیں, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ابھی بھی دیجئے گا ہمیں. ایسا نہیں ہے پلیز. میں بالکل آپ کو جو دکھ ہوا یقین کرو مجھے اس سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ میں خود پروگرام کرتا ہوں اور مجھے اپنے پروگرام پہ بڑا اعتماد تھا. بالکل. اور مجھے اپنے پروگرام پہ فخر تھا کہ جی میں جو پروگرام کر رہا ہوں بہت ریسرچ بیس ہے, بہت محنت کرتا ہوں, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. لوگوں نے کہا یہ بدتمیز آدمی ہے, یہ روڈ ہے, اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. ہم نے اپنا پرومو چینج کر دیا. میں نے کہا ہاں لوگ ٹھیک کہتے ہیں, مجھے بات کرنے کا ڈھنگ و سلیقہ نہیں. لیکن اس واقعے کے بعد خود مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے لوگوں کو یقین دلاؤں کہ میں سچا ہوں, کہ اسکرپٹڈ نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے آلرائٹ. اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ ہمیں انڈسٹری پہ خود ایک کیتھارسس کے عمل سے انڈسٹری کو گزرنا چاہیے. خود انڈسٹری کو ریگولیٹری باڈیز بنانی چاہیے. ہمارا اپنا ایک امرز بین ہونا چاہیے. خود کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو ان کا ہے کہ جب آف دی کیمرہ تھے ہم تو شاید ہم نے ساری باتیں کی. ان کا ایک ڈیفینس انہوں نے غالباً دیا کہ ہم جب آف دی کیمرہ تھے تو یہ باتیں ہم نے کی اور ہم سوال ان سے طے نہیں کر رہے تھے, ہم سوالوں کو ترتیب دے رہے تھے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو خود دیکھا. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ فون آ رہے ہیں, ایک ہمارے پی ایم کے جو شہزادے ہیں ان کے بھی فون آ رہے ہیں. ان کی جو گدی ہے اس کی بہت پہنچ ہے اس گدی کی. تو مجھے لگا کہ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ عوام کی جو مسئلے ہیں جن پہ ہم سارا دن یہ لوگ بولتے ہیں, تو کیا اس طرح وہ فون کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حل کروا دیں؟ مجھے تو بڑا عجیب سا لگا. بیکاز دیکھیں میں پھر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں پھر اپنے آپ کو, میں پہلے کہا کہ میں ایک عوام ہوں اور میرا ان پہ ٹرسٹ ہے. نہیں, آپ کا سوال بہت جائز ہے اور میں کم از کم بطور افتخار احمد اپنے آپ کو بہت ہی اس وقت کمزور محسوس کر رہا ہوں آپ کے سوال کے سامنے, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور میرے باقی اینکر ساتھیوں کو بالکل اس بات کی طاقت دے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب آنے والے دنوں میں بھرپور دے سکیں. بالکل. اور اس اعتماد کو بحال کر سکیں جس اعتماد کو ٹھیس پہنچی. بالکل انشاءاللہ ایسا ہوگا. بیکاز اور پھر میں افتخار صاحب یہی کہنا چاہوں گا کہ میری اس میں ججمنٹ نہیں ہے کوئی. میں تو اس کو دیکھا, فیلنگ, یہ آپ کا احساس ہے, یہ آپ نے جو دیکھا جو محسوس کیا, کیونکہ میرا ایک رشتہ آپ نے مجھ سے قائم کیا. نہیں یو ہیو رائٹ. دیکھیں میں پہلے ویسے میں ایک ڈفرنٹ بات کرتا ہوں. شاید اینکرز لیڈرز نہیں ہیں اور جو یہ ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے یہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں, لیکن بالکل لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں, لوگ ہمیں SMS کرتے ہیں, لوگ اپنی شکایات ہمیں تک بھیجتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان کی شکایات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ لوگ لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو بھی زیر بحث لے کے لوگوں کو ہمارے پہ اعتماد ہے کہ ہم ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. وہ سمجھتے ہیں جو بات وہ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں میں ان کا مقدمہ لڑوں گا. یہ نہیں کروں گا کہ جس کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو کہوں گا بھائی تمہارے بارے میں میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے, اب میں تم سے یہ پوچھوں گا تو تم اس کا یہ جواب دینا. یس, یہاں پہ اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. نہیں اور جو میں مانتا ہوں, لیکن شان ہمیں موقع تو دو. موقع تو دو. نہیں ممکن ہے کہ ہم سارے کے سارے اس سے سیکھ لیں, اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم سب جو دوست ٹیلی ویژن پہ اینکر کا رول پلے کر رہے ہیں اور پروفیشنل ہیں, اور اگر وہ پروفیشنل ہیں تو جو یہ ہوا ہے واقعہ اس کا کوئی نہ کوئی مداوع کرنے میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں. بالکل. اور اگر میں کہتا ہوں کہ ایسا اگر بیکاز ویسے آج آپ نے مجھے بڑا امبیرس کیا ہے. نہیں یہ سوال پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ میں اپنا دفاع کیسے کروں. ایسا لگتا ہے یہ میں نے کیا ہے. یقین کرو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. یہ جو غلطی ہوئی ہے, یہ جو کوتاہی ہوئی ہے, جو یہ افسوسناک حرکت ہوئی ہے, یہ میں نے کیا ہے. ظاہر لفظ نہیں ہے آج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے, لیکن مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ شاید اس دھچکے سے, اس تھپڑ سے ہم تھوڑا سا سیکھ جائیں. بالکل. اور لوگوں کو جو کا اعتماد ہے اس کو ہم بحال کرنے میں کامیاب ہوں. مجھے اس سے جو ایک اور بالکل ڈفرینٹ پہلو یہ لگا کہ ان سے جو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے بھی کہا بار بار کہ ہمارا تو گھر کا ریلیشن ہے, میرا پتر جو ہے صرف NL گل کرتا ہے, تو یہ ہے مطلب I don't know. مجھے شان جرنلسٹوں کے بہت تعلقات ہوتے ہیں. ہم صحافیوں کے ان سیاستدانوں سے, ان کے بچوں سے, ان کی بیٹیوں سے, ان کی فیملیوں سے تعلقات ہوتے ہیں. ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہنے والے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تعلقات کو پیچھے رکھ کے اپنے پروگرامز کو کریں. میرے سامنے ایسے لوگ آگے بیٹھے ہیں کراس دا ٹیبل کہ جن کی میں عزت اپنے
बाप बजा करता हूँ, बिल्कुल उस्ताद करता हैं। हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हमारी आई टू आई और हम गए हैं, क्वेश्चन आंसर में गए हैं, तो ऐसे लगा कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपना मुकदमा जीतने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो मेरा मुकदमा नहीं होता, अवाम की वो अदालत, अवाम का मुकदमा था, अवाम की अदालत। और आज फिर जब हम अवाम की अदालत में जाएंगे, आज फिर मेरा एक दोस्त मेरे सामने बैठा होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो सवाल उससे करूं जो अवाम के हैं। और मैंने सवाल अभी तक उसको बताया नहीं, और ना ही जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने सवालात कभी भी शेयर करूंगा अपने किसी भी गेस्ट के साथ नहीं करना। ये मेरी कमिटमेंट है। और एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि इस नूरा कुश्ती में नूरा कौन है और कुश्ती कौन है, देखते हैं। Thank you for staying with us. We are back from the break और इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार साहब, ये तो एक पेंडोरास बॉक्स जिस तरह हम कहते हैं, हर दफ़ा खुल जाता है, जिस तरफ हाथ डालते हैं उसी तरफ एक बहस छिड़ जाती है। अफसोसनाक बात है, सोसाइटी में खराबियां बहुत गहरी होती जा रही हैं। मैं तो पहले कहता हूं कि हमें सोसाइटी को के वो भी अपने रवैयों को चेंज करें। और जो जहाँ से शुरू हुई ये बात, और देखें हैं तो हम सब भाई, हम एंकर्स हैं, हम भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे इतने रिश्ते हैं आपस में, और उसके बाद फिर हमारी एक लड़ाई सामने आ जाती है कि तू मैनू है क्या सी, मैं तेनू है कवांगा। ये भी एक साइड में हम बिल्कुल एक शान नुकसान ही, हमने सियासतदानों की लड़ाई करवाते करवाते हमने अपनी लड़ाई शुरू कर ली। शान अफसोसनाक है। देखो, अगर इस मुल्क में जुडिशरी पर लोगों को इतराज़ हो जाता है, मीडिया पे इतराज़ हो जाता है, फौज पे इतराज़ हो जाता है, पार्लियामेंट पे इतराज़ हो जाता है, तो फिर बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये भी देखें ना, बिल्कुल, अगर हम भी अच्छे नहीं हैं, जजेस भी अच्छे नहीं हैं, जर्नल भी अच्छे नहीं हैं और सियासतदान भी अच्छे नहीं हैं, तो फिर अच्छा कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस क्राइसिस से कामयाबी से निकलना होगा। और कुछ बात होती है कि बाज़ का आदमी अपनी कोताहियों से सीखता है और एक ताकतवर शख्स, कौम या ग्रोह के तौर पर आगे आता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो धचका लगा है ये पिछले 1-2 हफ्ते में, कि एक जज के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगना, एक टाइकून का सामने आ जाना, मीडिया का उसको प्ले करना, कि मीडिया के बारे में इस किस्म की बातों का आना कि मीडिया के कुछ दोस्तों ने फ़ायदे उठाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम इससे सीखेंगे, इससे सीखना पड़ेगा, वरना तो फिर जब सब इदारों पर लोगों का एतबार ख़त्म हो जाएगा फिर अनारकी की तरफ हम जाएंगे। ये बहुत खौफनाक होगी बात। मैं वही कहता हूँ ना कि जो कुछ लोग मज़हब के उहदेदार बनते थे, उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी मज़हब की दे के तो उसका जो वो भी एक्सपोज हुए हैं, वो वही पीस जो एक जो मोहब्बत, प्यार, वो पैगाम उन्होंने गायब कर दिया, और जो कहा कि माफ करो, भूल जाओ, दरगुजर करो, वो सारा फलसफा गया, और उसके मुकाबले में आपने जो कुछ किया उन्होंने भी तबार खो दिया। इंसाफ और जस्टिस और ये जो बात है एक इंसाफ की और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बातों को पॉइंट आउट करने की, उसका भी एतबार को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। ये जो कल सारा वाक़या, माफ कर दो, शान मेरा ख्याल है कि हमें माफ कर दो। नहीं, हमसे मैं आपके साथ ही हूं, हमसे गलती हुई है, अभी हमारे साथ नहीं हो ना, अभी तुमने बहुत अच्छा एक लिया पोजीशन, आपने कहा कि मैं तो फिल्म से आया हूँ, वहाँ पर तो ऐसी बात नॉर्मल चीजें, लिखी चीजें होती हैं, डायलॉग बोल लेते हैं और मुझे कोई दुख नहीं होता। और यहाँ पे चूंकि लोगों को डायलॉग की तवक्को नहीं है, लोग ओरिजिनलिटी चाह रहे हैं, लोग समझते हैं कि ये ओरिजिनल चीज है, इसलिए आपको दुख पहुंचा। काफी आपने मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं मैं अब तो नहीं कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जजमेंट नहीं है, आई नो कोई इसमें ऐसी जजमेंट नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था कि योर जजमेंट इज योर फीलिंग कि आपने महसूस किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जो जिस करवट बैठ रहा है, वैसे शान एक बात है ना, सोसाइटी भी तो बादशाह ना, जो लोग ईमानदार हैं, जिन्होंने इस प्रोफेशन में रहकर नहीं गलत पैसे कमाए, तो इस सोसाइटी भी तो उनको वो एहतराम नहीं देती ना जो देना चाहिए ना। इसमें सोसाइटी की भी तजादाद है ना, मतलब सोसाइटी भी तो फिर उसी को इज्जत देती है जिसके पास गाड़ी बड़ी है, सोसाइटी भी उसको इज्जत देती है जिसके पास घर बड़ा है, सोसाइटी भी उसको इज्जत देती है जिसके कपड़े महंगे हैं, सोसाइटी भी उसको इज्जत देती है कि जो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, जिसकी ज़िंदगी बहुत एक स्टाइलिश ज़िंदगी है। सोसाइटी में भी तो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। बिल्कुल, सोसाइटी तो उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जिन लोगों की नुमाइंदगी कल आप देख रहे थे यूट्यूब पे। सोसाइटी में वो लोग भी हैं, लेकिन सोसाइटी में वो लोग भी हैं जो एग्जाइल में चले जाते हैं, फैज़ बन जाते हैं, कायद-ए-आज़म
کا بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. اگر ان کے پاس بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی پہلا گورنر جنرل بن رہے ہیں پاکستان کے, تو اس لیے شاید ان کا انٹرسٹ ہے, پرسنل انٹرسٹ ہے, تو اس وقت بھی ہم پرسنل انٹرسٹ کی طرف نہیں جاتے. لیکن ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ چند کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اور عوام میں بھی وہ کالی بھیڑوں کی تعداد ذرا زیادہ ہوگی, وہ رسپیکٹ ذرا زیادہ دیتے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, میں اس کی بھی بات پہ مانتا ہوں. لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی بڑی نہیں ہے تو آپ میرے گھر نہ آئیے گا, تو یقین کیجئے میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ چلو چھڈو پرمیلٹی پاؤ گڈی تے, میں نہیں جاتا. اپنا ایک خود احتسابی کو افتخار صاحب, آدھی زندگی انسان سو جاتا ہے, آدھی زندگی جاگتا ہے. اس آدھی زندگی میں بھی اگر تھوڑے سے لمحوں میں انسان سچ نہ بولے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے آرگنائزیشن کے مالکان سے یہ کہوں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو آپ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ ہمارے احساسہ جات کو ڈکلیئر کر دیں. بڑی اچھی بات ہے, میں تالیاں بجانا چاہوں گا اس بات پہ. اور یہ بھی ڈکلیئر کر دیں کہ ہم میں سے کون کتنے عرصے سے اس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہے, ہماری ابتدائی تنخواہیں کتنی تھیں, آج ہم کتنی تنخواہ لے رہے ہیں, یہ بھی ڈکلیئر کر دیں. بالکل. بڑی خوبصورت بات کی ہے افتخار صاحب نے, اور میں چاہوں گا کہ ایسی یہ جو روایت انہوں نے قائم کر رہے ہیں, بیکاز یہ سینئر ہیں, یہ لیڈر ہیں اس کنبے کے. میں خود اپنی اس لیے نہیں اناؤنس کر رہا کیونکہ میں ایک ڈسپلن کا پابند ہوں. میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارہ اس ادارے کے جو فیصلہ ہے وہ میرے پہ بائنڈنگ ہے. میں ادارے سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پہ کرٹیسزم ہوا ہے, جس میں حامد پہ بھی بات آ رہی ہے, کامران کے اوپر بھی بات آ رہی ہے, اپنا ہم سب پہ بات آ رہی ہے, تو ہمارے لیے ایک رستہ رہ گیا کہ ہم بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارے احساسہ جات کیا ہیں, 5 سال پہلے کیا تھے, آج کیا ہیں, تاکہ پھر لوگ بہتر جج ہیں. پھر وہ دیکھ لیں گے کہ جو ہم نے احساسہ جات ڈکلیئر کیے وہ سچ ڈکلیئر کر رہے ہیں جھوٹے. پھر ہمارا سٹائل جو ہے, لیونگ سٹائل اور لیونگ سٹینڈرڈ بتا دے گا کہ جو ہم نے ڈکلیئر کیا وہ سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ پہ. دین لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ایک دور تھا جب مسیحا اپنی سولی خود اٹھا کے شہروں میں پھرا کرتا تھا, لیکن آج شاید وہ دور نہیں ہے کہ کوئی مسیحا نہیں ہے اور کسی کی سولی ہم اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھا کے پھر سکتے. یہ بہت کٹھن سفر ہے, اور بہت سے کام ہیں اس دنیا میں. ٹریڈ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, کشتیاں ہیں, بلے لانا, بلے دینا, گیند بنانا, گیند بیچنا, بہت کاروبار ہے جہاں بہت سا پیسہ بن سکتا ہے. یقین کیجئے ادھر جا کے اگر آپ کوئی بھی انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کاروبار ہے. اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے, اللہ نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے, اللہ نے اپنی رحمت آپ پہ کی ہے, اس ادارے کو اس کو پاک کر دیں, اس سے پاکیزگی کی طرف لے جائیں. بھوک اتنی ہی رہے گی, ضرورتیں بڑھتی جائیں گی, لیکن یقین کیجئے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آدھی زندگی انسان سوتا ہے, آدھی زندگی انسان جاگتا ہے. اس آدھی زندگی میں سے 10 سال وہ بچہ رہتا ہے, اس کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. 30 سال کی عمر جا کے کہیں اسے شعور ملتا ہے. 40 سال میں وہ اپنی جد و جہد پہ کر کے اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد 10 سے 20 سال زندہ رہتا ہے. اس 10 سے 20 سال میں بھی وہ آدھی زندگی جو ہے وہ سویا رہتا ہے. تو بات رہ گئی 5 سے 10 سال کی حکومت کی, چاہے وہ دلوں پہ ہو, چاہے وہ کرسی پہ ہو, چاہے وہ عوام پہ ہو. اگر یہ 10 سال کا حساب آپ کو 10 کروڑ سال کے حساب سے دینا پڑے تو بہت پرابلم ہو جائے گی. اوپر تو جانا ہے سب نے. آج ایسے ایسے بڑے فنکار, بڑے لوگ, پیغمبروں کو یہ موت جو ہے اس نے نہیں چھوڑا. تو ہمیں اس کورٹ کی تیاری کرنی ہے. میری اپنی خواہش یہ ہے, یہ سب میرے بھائی ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگائے گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ الزام یہ ختم کریں, آگے آئیں اور اپنے احساس خود ڈکلیئر کریں اور کہیں کہ جی یہ غلط ہے اور ایسے ہے. اور مجھے یقین ہے ابھی تک اپنے بھائیوں پہ جو میرے ساتھ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ایسے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پہل کی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ وقت ہے, اس وقت دھرنا ہمیں اپنے لیے دینا ہے, اپنی ساکھ کو بچانا ہے, اپنی عزت کو بچانا ہے. ہم سب کو اکٹھا ہو کے باہر آنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم ہیں پاکستان, اور ہم جئیں گے شان سے, اور ہم نہیں اس طرح کے الزامات میں پھنسیں گے. افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف یہ بات پہ اعتراض ہے, میں بزرگ نہیں ہوں. اچھا, افتخار صاحب کہہ رہے ہیں میں بزرگ نہیں. جی اور شان سے اسی بات پہ ملاقات ہوگی آپ کی اور ہماری منڈے کو. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں, لیکن میں پاکستانی عوام کا نمائندہ ہوں اس وقت, میں اس حساب سے بات کر رہا تھا. بہت شکریہ, خدا حافظ.